اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ یہ قرآن مجید سورہ نساء 5واں سپارے کی 2 آیتیں مبارکہ ہیں اور ترجمہ یہ احمد رضا کا کنز الایمان ہے۔ آیت نمبر 79 اور 90 ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں، ودو محبت کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ ہے اصل میں جمع کا صیغہ، اللہ کا ایک نام ودود بھی ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ، تکفرون جیسے وہ کافر ہوئے، کما کفرو تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، سوا برابر ہو جاؤ، ایک جیسے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجر وہ ہجرت نہ کریں، کہاں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کے بچاؤ کے لیے، جب تک وہ ہجرت نہ کریں ایسی جگہ سے جہاں ایمان بچانا مشکل ہو، جہاں دین پر قائم رہنا مشکل ہو، تو ایسی جگہ سے جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ ابھی ہجرت پر ہم پوری بات بعد میں کریں گے، یہ ترجمہ آپ سن کر اتنا سمجھ لیجئے کہ جب تک وہ ہجرت نہ کریں، جب تک اپنا گھر باہر نہ چھوڑیں۔ لازمی بات ہے کہ جب ہجرت آپ کریں گے تو کیا اپنا گھر ساتھ لے کے جائیں گے، اپنی بستی ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، ظاہر ہے سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ جو آپ کے کھیت ہیں، جو آپ کے باغات ہیں، کیا ساتھ لے کر جائیں گے؟ لازمی بات ہے کہ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو، کیا کرو؟ فخذوہم، ان کو پکڑ لو، ان کی گرفت کرو، گرفتار کر لو ان کو، ٹھیک ہے، انہیں پکڑو۔ کہاں پکڑو؟ حیث وجدتموہم، جہاں ان کو پاؤ، وہ جہاں کہیں بھی ملے تم کو، ان کو پکڑ لو، اور جہاں پاؤ کیا کرو؟ قتل کرو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو صرف قرآن سنایا ہے اور اس کا ترجمہ سنایا ہے۔ وجدتموہم، وجدہ یعنی پانا، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا کرو؟ جہاں پاؤ قتل کرو۔ اور یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے، یاد رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ان میں کسی کو دوست ٹھہراؤ، یعنی ان میں کسی کو دوست نہیں بناؤ، ولی نہ بناؤ، ولین یہاں اس لیے کہ یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اردو میں بھی آپ ولی بولتے ہیں۔ نہ مددگار بناؤ، ٹھیک ہے، ان سے کسی قسم کی ہیلپ بھی نہ لو، ٹھیک ہے، ان سے کسی قسم کی مدد حاصل نہیں کرو، نہ ان کو اپنا دوست بناؤ، مگر وہ الا الذین، ٹھیک ہے۔ اب یہاں حرف استثناء ہے یہ، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا کسی کو آپ یعنی ایکسیپشن دیتے ہیں نا، اس کی الگ سی صورتحال ہوتی ہے، تو یہاں پر یہ وہی صیغہ ہے جس کو ہم اردو میں استثناء کہتے ہیں اور عربی میں بھی استثناء ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، استثناء مستثنیٰ آپ نے پڑھا ہوگا۔ مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ رکھتے ہیں، یہ علاقہ عجیب سا ترجمہ ہے، علاقہ یعنی تعلق، ٹھیک ہے، تعلق رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے۔ معاہدہ بھی تو کوئی چیز ہے نا، ہوتا ہے نا کہ بے شک کہ آپ کا اور میرا مذہب الگ الگ ہو، لیکن آپ کسی چیز میں مجھ سے اور میں آپ سے معاہدہ کر لوں تو کیا ہے، اسلام میں اس کو توڑ دینا ہے؟ نہیں، معاہدہ توڑنا نہیں ہوتا، جب عہد کر لیا تو عہد کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی قوم آ گئی بیچ میں کہ ان سے معاہدہ ہے، ان سے ہمارا کوئی عہد و پیمان ہے، کوئی میثاق قائم ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ جو باتیں اوپر گزری ہیں وہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ ایکسیپشن حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی،
کہ تم سے لڑیں، یعنی وہ کمزور پڑ گئے، اب ان کے اندر لڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کے پاس قوت ہے، نہ ان کے پاس کوئی خطہ ہے، زمین کا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اب آئے ہیں مجبور آپ کے پاس کہ ہمیں رہنے دیجیے، ہمیں چھوڑ دیجیے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان تو نہیں لائیں گے، لیکن ہم آپ سے لڑیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم لڑنے کے لائق ہی نہیں رہے۔ تو ان کو بھی نہ مارنا ہے، نہ ان کو پکڑنا ہے، نہ ان کی گرفتار کرنا ہے، نہ ان کو قید میں ڈالنا ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ نصیحت اور وصیت کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو۔ دیکھیے اگر وہ یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سخت نہ رہی کہ تم سے لڑیں، صدور صدر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اللہ چاہتا تو ولو شاء اللہ ہو، ولو اور اگر اللہ چاہتا، اللہ اور شاء چاہنا، ٹھیک ہے، اللہ چاہتا ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے۔ پھر اگر فائن سو اگر یا پھر اگر یا تو اگر وہ کون؟ وہی جو مخالف ہیں، تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیغام ڈالیں، پیام حل ہے ترجمہ، پیغام دیں تم کو، ٹھیک ہے، ریکویسٹ کریں، تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی اجازت نہیں دی کہ تم خواہ مخواہ بلا وجہ ان سے جنگ و جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی تمہارے لیے دستور نہیں بنایا کہ خواہ مخواہ کسی سے بلا وجہ لڑنا ہو۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے کہ کس نے کیا اس کی تفسیر بیان کی ہے، اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کے متعلق کیا بیان کیا ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بعد والوں کی تو رائے ہی ہوتی ہے، بعد والوں کا قیاس ہی ہوتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کی منشا ہے اس کے مطابق بھی ہو سکتا ہے اور خلاف بھی ہو سکتا ہے، تو کسی کی رائے تو رائے ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو سمجھا ہم نے اس طریق پر اس کو سمجھنا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب ایک جیسے برابر ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ تمہارے لیے بھی گمراہی کو پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی گمراہی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ ایسے شخص کو عقل والا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کرے؟ تو وہ اپنے لیے بھی نعوذ باللہ اسی چیز کو وہ پسند کرتے تھے، اختیار بھی کرتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرتے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے جو کفار و مشرکین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایمان پر قائم دائم رہو؟ ہرگز نہیں چاہتے۔ آپ کو بھی کوئی بھی صورت وہ بنا کر چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی طرح سے کافر بنا دیں، جیسے وہ کافر ہیں، جیسے وہ ننگا ناچ رہے ہیں ایسے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں لیکن کام سارے وہ کافروں والے کریں۔ آج بھی وہی روش ہے جو اس سے پہلے تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمہارے لیے بھی گمراہی کو پسند کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے تاکہ تم اور وہ سب گمراہی میں برابر ہو جاؤ، اور یہ اس لیے کہ وہ تم سے شدید عداوت اور بغض رکھتے ہیں۔ خود قرآن اس بات کا گواہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، وطن چھوڑ کر نہ جائیں، تو اس وقت تک تم کو کیا کرنا ہے؟ دوست ان کو نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، ٹھیک ہے۔ اور اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فَإِن تَوَلَّوْا سے یعنی انہوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اگر وہ ہجرت کو ترک کر دیں، یعنی ہجرت نہ کریں۔ اور امام سدی ہیں، انہوں نے بیان کیے کہ اگر وہ کفر کا اظہار کریں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر نہ آپ نے ان کو دوست بنانا ہے اور نہ ہی جو ہے آپ ان کو اپنا رازدار بنائیں، اور نہ ہی ان کو آپ اپنے کسی بڑے عہدے پر فائز کریں۔ ان سے کیا کریں؟ ان سے آپ کٹ آف رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مالک کے اور اس کے بھیجے ہوئے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اسی بنا پر وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے پر آمادہ ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں
عبدالسلام بن محمد نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقوں کی وہ قسم تھی جو مدینہ شریف کے ارد گرد یعنی پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کے دلیل میں بیان کرتے ہیں کہ دلیل اس کی یہ الفاظ ہیں فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، اس کی دلیل کے طور پر یہ آیت مبارکہ یہ اس ٹکڑے کو وہ بیان کر رہے ہیں کہ تو ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ، جو بھی ہیں ان میں سے کسی کو بھی کسی طرح کا یعنی دوستی کا کوئی بھی انداز اختیار نہ کرو، ان کے ساتھ کوئی بھی طریقہ کار اختیار نہ کرو جو دوستی کے زمرے میں آتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے ظاہری الفاظ میں، مگر عملی طور پر اپنے ہم وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے، یا ساتھ دینے پر وہ مجبور تھے۔ کبھی مجبوری بھی تو ہوتی ہے نا، لازمی بات ہے، ایک چیز تو ہے کہ جب جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں اس کا ساتھ دینے پر آپ کبھی کبھی دل سے نہ بھی چاہیں تو لیکن مجبوریاں آپ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ ان کا ساتھ دیں، ٹھیک ہے، ان کی سپورٹ کریں۔ تو ان کے لیے معیار یہ مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ شریف میں آ جائیں اور تمہیں ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو اس صورت میں تم انہیں سچا بھی سمجھو اور ہمدرد بھی، اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کریں ان سے کافروں جیسا سلوک کرو، ٹھیک ہے، کیا کرو، ان سے کافروں جیسا سلوک کرو۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے، نہ کسی انسان کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، کیونکہ دارالکفر میں چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا، اس لیے انہیں گرفتار کرو اور حل اور حرم میں جہاں پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ حل کسے کہتے ہیں؟ حرم تو سب جانتے ہیں کہ حرم کسے کہتے ہیں، لیکن حل کسے کہتے ہیں وہ ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حیث وجدتموہم، حیث وجدتموہم یعنی جہاں بھی وہ مل جائیں تم کو، جس جگہ بھی ملیں، جس جگہ میں جہاں بھی ملنے میں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یعنی حرم میں اگر ملیں یا حل میں ملیں، دونوں صورتوں میں۔ حل اس مقام کو کہتے ہیں جو حدود حرم سے باہر کا علاقہ، ٹھیک ہے، جو باہر کا علاقہ ہے وہ حل کہلاتا ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کی حدود ہے نا، جو کہ کم و بیش بتائی جاتی ہے کہ 7 کلومیٹر پر اس کا رقبہ پھیلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 7 کلومیٹر کے حدود میں وہ سب حرم ہے، حرم جہاں کسی کو مارنا، کسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا، چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، قاتل ہی کیوں نہ ہو آپ کے گھر میں کسی کا، لیکن حرام ہے، حرام جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے دشمن کو بھی وہاں پر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے اور تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ حدود حرم ہے۔ لیکن حدود حرم سے جو باہر کا علاقہ ہے تو وہ عرب ہی ہے، تو وہ مکہ ہی، لیکن ہے حدود حرم سے باہر، تو اس کو، اس مقام کو، اس جگہ کو حل کہتے ہیں، ہا سے، حلوے والی جو ہا ہے اس سے وہ حل کہلاتا ہے، حل اور حرم۔ تو شرک کرنے والے اللہ کو اس قدر ناپسند ہیں کہ ان کو مارنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے حل کے اندر بھی دی اور حرم کے اندر بھی دی۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں آیت جو 90 ہے، 90، وہاں پر وہ کیسز جو جن کو ایکسیپشنل یعنی کیسز آپ کہہ سکتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں الگ کر دیا، یعنی لڑائی سے جو مستثنیٰ کیے گئے ہیں، تو یہ مستثنیٰ کیے جانے والے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مستثنیٰ دی ہے، ٹھیک ہے، ان کو استثناء حاصل ہے۔ یہاں ان کا ذکر کیا فرمایا، الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن کا تم سے صلح کا عہد ہو، وعدہ ہو، یعنی جو ایسے لوگوں سے جا ملیں جن کا تم سے صلح یا ذمہ کا کوئی عہد ہو تو ان سے معاملہ بھی انہی کی طرح کرو، ٹھیک ہے۔ یہ سدی اور ابن زید اور ابن جریر کا قول ہے، یہ انہوں نے بیان کیا ہے، ان کا بیان میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اور صحیح البخاری میں صلح حدیبیہ کے قصے میں ہے کہ جس نے چاہا وہ قریش کے ساتھ صلح اور عہد میں یعنی داخل ہو گیا، اور جس نے چاہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ
صلح اور عہد میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس حکم کو اس آیت نے منسوخ کر دیا تھا۔ کس آیت نے؟ جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اب اس آیت مبارکہ کے بارے میں، یعنی اس آیت مبارکہ کا جو وہ معاملہ کن لوگوں سے ہے، یہ اس کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے۔ فرمایا او جاؤکم حسرت صدورہم، یا ایسے لوگ ہوں کہ لڑائی سے دل برداشتہ ہو کر تمہارے پاس چلے آئیں، یہ لڑتے لڑتے تھک بھی گئے ہوں اور یا لڑنے کی کوئی اب ان کے اندر سکت ہی باقی نہ رہے۔ یہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے خلاف جنگ کرنے کو کیا کیا؟ مستثنا قرار دیا گیا ہے کہ آپ ان سے جنگ نہ کیجیے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میدان جنگ میں آتے ہیں تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، وہ تم سے لڑنے کو ناپسند کرتے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے آپ سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے وہ لڑنا نہیں چاہتے، مسلمانوں سے وہ لڑنا نہیں چاہتے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے لڑیں۔ ٹھیک ہے، ہوتے ہیں نا نیوٹرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں لڑنا چاہتے، وہ امن و سکون سے رہنا چاہتے ہیں، ایمان نہ لائیں، ٹھیک ہے، کسی کا بھلا نہ کریں، لیکن وہ کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ کو ایسے سادہ لوگ بھی ملیں گے کہ اور دونوں گروہوں میں ملیں گے، یعنی مسلمانوں میں بھی اور کافروں میں بھی، وہ لڑنا ہی نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، وہ نیوٹرل ہو کر رہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی مجھے لڑنا نہیں ہے، لڑنا جھگڑنے سے وہ گھبراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور مسلمان تو ویسے بھی لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، لیکن صرف یہ اس لیے لڑتا ہے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے اور نہ لڑے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو خود مارے گا۔ ٹھیک ہے، قرآن کے حکم کے مطابق سب سے بڑی سزا کس کو ملے گی؟ کہ جو اللہ کی راہ سے پیٹ پھیر کر بھاگے، بہت بڑی سزا ہے ان کے لیے، جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے استثناء دی ہے کہ جو لڑنا ہی نہیں چاہتے، کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، لڑنے کو ناپسند کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ مل کر اپنے قوم سے لڑیں، یعنی کافروں سے لڑیں، یعنی وہ نہ تمہارے ساتھ ہیں اور نہ تمہارے مخالف ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ بھی نہیں ہیں اور تمہاری مخالفت بھی نہیں کرتے، تو ان سے بھی آپ مت لڑیے، آپ کو ان سے لڑنا نہیں ہے، قرآن نے منع فرما دیا۔ اب آپ اگر اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ دیکھیں ترجمے میں کیا ہے۔ یا تمہارے پاس آئے، کیسے؟ یوں آئے، اس طرح آئے، اس انداز میں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت نہ رہی کہ تم سے لڑیں۔ ٹھیک ہے، ان کے دلوں میں اب اس بات کی سکت ہی نہیں کہ وہ تم سے لڑیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اپنی قوم سے لڑیں یا اپنے قوم سے لڑیں، یعنی دونوں صورتیں جو ہے ان میں پائی نہیں جاتی، نہ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم سے کافروں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اب یہاں پر دیکھیے کہ کیا بیان کیا اللہ نے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، یعنی ان کے دل میں یہ بات آ جاتی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے لڑتے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور اپنے لطف و کرم سے اس نے انہیں تم سے دور کر دیا کہ ان کے دل میں لڑنے کی رغبت بھی نہیں، جس کو کہ اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا۔ ٹھیک ہے، ضرور ان کو، کس کو؟ کافروں کو تم پر قابو دیتا، یعنی وہ آتے بھاری بھرکم گروہ کے ساتھ تو وہ بے شک تم سے لڑتے۔ ٹھیک ہے، پھر اگر تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، یعنی صلح کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر صلح کر لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی راہ نہیں رکھی کہ ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرو، یعنی جب تک ان کا حال اس طرح ہے تو تمہیں ان سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنی ہاشم کے ان لوگوں کی طرح ہیں جو بدر کے دن مشرکوں کے ساتھ نکلے تھے اور وہ جنگ میں شریک تو ہوئے لیکن وہ اسے ناپسند کرتے تھے، مثلا جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، اس طرح کے لوگ۔ اسی لیے اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے منع فرمایا تھا اور قید کرنے کا حکم
کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کوئی تلوار نہ اٹھائے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، اور اگر وہ یعنی سامنے آ جائے، مل جائے، تو ان کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن ان کو قتل نہ کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر دے دی جاتی تھی، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ مکے میں بھی کبھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے سے پہلے بھی کبھی بھی تکلیف نہیں دی تھی، اور کبھی بھی اسلام کی دشمنی نہیں کی تھی، یہ وہ شخصیت ہیں۔ لیکن جنگ بدر میں آئے تھے اپنی قوم کے ساتھ، یعنی کافروں کے ساتھ آئے ضرور تھے وہ۔ اب یہاں یہ جو سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بیان کیا، وہ واقعہ کس کا تھا؟ کافروں کا تھا، ٹھیک ہے، معاہدہ کرنے والوں کا تھا، جنہوں نے عہد کیا اور عہد والوں سے کافر جا کر مل گئے، اور اسی طریقے سے کافروں کا تھا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ساری کچھ جو یعنی استثناء حاصل تھی، یہ ان لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ اب جو آگے مزید ذکر ہو رہا ہے وہ کھلے منافقین کا ہے یا چھپے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو منافقوں میں اور کافروں میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ منافقوں کے ساتھ جو ہے وہ عہد و پیمان وہ زیادہ دیر چلتا نہیں ہے، کیونکہ وہ منافق ہوتا ہے، کافر کی بات تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ ان قریب کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں، ستجدونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت نمبر 91 ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں دیکھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہاں اس کے بعد پھر ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ نے یہاں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا، ٹھیک ہے، اس آیت نے مستثنیٰ کر دیا اور فرمایا کہ انہیں نہ قید کرو اور نہ ان سے قتال، یعنی لڑائی کرو، دونوں نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں منافقین بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ منافقین جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لے لیتے تھے، ٹھیک ہے، یا ان کے حلیف بن جاتے تھے، جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور یا امن کا معاہدہ ہوتا تھا، تو انہی کے حکم میں وہ بھی ہو جائیں گے کہ بھائی ظاہر صلح ہے تو ظاہر ان کے ساتھ وہ جا کے مل گئے تو اب ان سے بھی ظاہر صلح ہی کا معاملہ ہوگا، اور اگر ان کے ساتھ امن کا معاملہ ہے اور ان کے ساتھ جا کر یہ مل گئے تو پھر امن کا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا، ان منافقین کے ساتھ۔ اور ورنہ کیا ہوگا؟ دوسری صورت میں کیا ہوگا کہ عہد ٹوٹ جائے گا اور جنگ چھڑ جائے گی، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی وہ دو قسم ہے جس کو استثناء حاصل ہے، اور جو دونوں جنگ کرنے سے مستثنیٰ کر دیے گئے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے۔ اس آیت مبارکہ میں جو سبق مل رہا ہے وہ سبق کیا ہے؟ کافر اور منافق اور مشرک یہ تو ایک اپنی جگہ ہے، جو یعنی قسمیں ہیں، لیکن جن سے نہ لڑنے کا قرآن نے حکم دیا ہے وہ دو قومیں نہیں ہیں بلکہ دو قسمیں ہیں، وہ کافروں سے تعلق رکھتی ہوں، مشرکوں سے تعلق رکھتی ہوں، یا منافقت سے تعلق رکھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ دو قسمیں ہیں، دو قومیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی دو قوم کو کہا گیا نہیں، بلکہ دو قسمیں ہیں، اور کہیں بھی ہوں اور کبھی بھی ہوں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ایک بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جن سے نہ لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس سے دو قسم کے لوگ مستثنیٰ ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے، اور دوسرے وہ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنی قوم سے جنگ کریں، یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں، نہ تمہاری مخالفت میں، دونوں صورتوں میں وہ لڑنا پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان کو لڑائی سے الگ کر دیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اپنی قوم کی حمایت میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا، ان کے اندر یہ قوت، یہ بساط پیدا ہو جاتی تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے۔ اس لیے اگر واقعی یہ لوگ جنگ سے کنارہ کش رہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو، ٹھیک ہے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ لوگ کنارہ کش رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں۔ دیکھیے نمبر 1، نمبر 2 اور پھر نمبر 3، ٹھیک ہے۔
3 چیزیں آپ نے یہاں دیکھی، لیکن ان سب کا مفہوم کیا ہے؟ وہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تاکید اور وضاحت کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ مقصد ان 3 حالتوں اور شرطوں کو بیان کرنا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ الگ ہو جانا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ تم سے نہ لڑنا۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ صلح کے لیے درخواست دینا۔ صلح کے لیے کیا ہے؟ درخواست دائر کر دینا، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمان ان کے بارے میں محتاط رہیں، کیونکہ جو جنگ و قتال سے پہلے ہی علیحدہ ہیں اور ان کی یہ علیحدگی مسلمانوں کے مفاد میں بھی ہے۔ کیا ہے؟ مفاد میں ہے نا، مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہی ہوگا، نقصان تو نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے، تو ان کے بارے میں چھیڑ چھاڑ کا رویہ یا غیر محتاط طرز عمل ان کے اندر بھی مخالفت کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جب تک وہ مذکورہ حال پر قائم رہیں جو اللہ نے بیان کیا ہے، ان سے مت لڑو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا بیان کیا؟ السلامہ۔ یہاں یہ سلامہ کیا ہے؟ صلح کے معنی میں ہے۔ اب آپ ذرا اس آیت مبارکہ پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کس بات کی خبر دی ہے، کہ کافر آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور وہ کیا جو ہے آپ کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو دولت ایمان سے محروم کر دے، دور کر دے، آپ کو اسلام سے خارج کر دے، آپ کو کافر بنا دے۔ وہ ہر صورت میں اس کی یہی پلاننگ ہوتی ہے، اور اسی بارے میں اس کی یعنی ساری کوششیں پاور استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے، اپنے ساتھ ملانے کی وہ تدبیر سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بھی بہت محتاط رہنا چاہیے اور ان سے بہت دور رہنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے اور قرآن و سنت سے وابستہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس نہ آ جائیں، تمہارے پاس قیام نہ کریں، تمہارے ہم وطن نہ ہو جائیں اور اپنی قسمت کو تمہارے ساتھ وابستہ نہ کر دیں، اس وقت تک تم ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم نہ کرو۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ ہم بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم اپنے طرز عمل کو بالکل بدل چکے ہیں۔ بہرحال اب یہاں ہم آپ کو تھوڑی سی ہجرت کے بارے میں بتا دیں کہ ہجرت کیا ہے۔ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، لوگ اس سے غلط تعویلات کرتے ہیں اور غلط نتائج اخذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ایسے سمجھنے کی توفیق دے جیسے کہ اللہ کی منشا ہے، اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سمجھایا ہے، اور جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمجھا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ کے بیان قولہ تعالی حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، کہ اسلام میں ہجرت دارالکفر سے تمام مسلمانوں پر کیا تھی؟ فرض تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ علامت اور دلیل بھی تھی کہ ایمان اگر ہے تو ہجرت بھی ہے، سوائے ان لوگوں کو جن کو کہ اللہ نے خود یعنی استثناء دی، ٹھیک ہے، جو ایکسیپشن کیس تھے ان کو الگ کر دیا گیا، اس کے علاوہ سب پر یہ فرض تھی۔ تو اس وقت جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ کرنے سے منع فرمایا، یعنی منع کر دیا کہ جیسے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ سلوک احسان ہے، ویسے ان کے ساتھ نہیں ہوگا جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی، جو اس فرض کے تارک ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ رویہ مختلف ہے۔ اچھا، اب جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، جس سے لوگ غلط کہنے نتیجہ نکالتے ہیں اور غلط تعویل کرتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، ٹھیک ہے، یعنی جب مکہ فتح ہو کر دارالاسلام بن گیا تو اب وہاں سے ہجرت فرض نہیں رہی نا، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا۔ لوگ کہاں سے ہجرت کر رہے تھے؟ قرآن کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کہاں سے کہاں ہو رہی تھی؟ مکے سے ہجرت ہو رہی تھی،
کدھر ہو رہی تھی؟ یا تو دارالامن کی طرف ہو رہی تھی یا تو دارالاسلام کی طرف ہو رہی تھی۔ دارالامن کون سی جگہ تھی؟ وہ حبشہ تھی، جہاں جس کو ہم حبش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حبشہ دارالامن تھا، دارالاسلام نہیں تھا، اور مدینہ دارالاسلام بن چکا تھا۔ تو یہ دو جگہیں ہجرت ہو رہی تھی، لیکن جب دارالاسلام بن گیا تو حبشہ کی ہجرت بھی ختم ہو گئی، صرف مدینہ شریف میں ہجرت ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اب لیکن جب مکہ فتح ہو گیا اور مکہ کے سب نواح ارد گرد کے علاقے فتح ہو گئے، تو اب کہاں ہجرت کرنے کی ضرورت رہ گئی؟ نہیں رہ گئی نا۔ تو اب لوگ اس حدیث کو آج تک کے لیے فٹ کرتے ہیں کہ ہجرت ختم ہو گئی، اب ہجرت ہے ہی نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ کتنا بڑا ظلم و ستم یہ ہے کہ اب ہجرت ہے ہی نہیں، ہجرت ختم ہو گئی۔ جو لوگ اس کے فتوے دیتے ہیں ذرا وہ غور تو کریں۔ ہم آپ کو پھر اسی کے ساتھ دوسری حدیث شریف بھی سناتے ہیں۔ اب آپ صحیح البخاری ہی سے ہی دوسری حدیث سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ جب تک کہ توبہ قبول ہوگا، یعنی سورج مغرب سے نہیں نکلے گا۔ تو ابھی حال کیا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں غروب ہوگا، جب سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوگا تو کیا ہوگا؟ توبہ کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت اس وقت تک ہے۔ اب دیکھیں ان دونوں حدیثوں میں اگر آپ یعنی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بڑی مطابقت ہے۔ یعنی ہجرت اس وقت ختم ہو گئی جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی لوگ مکے سے ہجرت کر رہے تھے، تو اب مکے سے ہجرت کا ختم ہو گیا معاملہ نا، کیونکہ مکہ بھی وہی دارالاسلام بن گیا جو مدینہ تھا، اور جس وجہ سے لوگ مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جا رہے تھے اسلام کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اب جب ظاہر ہے کہ مکہ میں بھی وہی معاملات ہو گئے جو مدینہ میں تھے، تو اب ہجرت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن دوسری ہجرت جو ہے، دوسرے مقامات سے ہے ہجرت، اس کا تو فرمایا تھا قیامت، یعنی جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک کہ ہجرت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث شریف ہے۔ لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، یہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے۔ اب آپ ذرا تھوڑی دیر توجہ سے سنیے گا کہ ہجرت کے بارے میں بعد کے شارحین نے کیسی کیسی شرح کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، اس کے بارے میں ایک حنفی آپ کہہ لیں کہ شارحی ہیں، لیکن فقیہ بھی لوگ کہتے ہیں، لیکن ذرا آپ ان کی سنیے۔ علامہ عینی ہیں بخاری شریف کے شارح، وہ ہجرت کے بارے میں کیا اپنا یعنی قیاس لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ گناہوں سے ہجرت بھی ہجرت ہے، لیکن آپ اس کے ذریعے سے اس حدیث کو آپ کیسے رد کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت باقی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ توبہ کی قبولیت کا وقت باقی رہے، تو آپ کیسے اس حدیث کو آپ یعنی کیسے موڑ توڑ سکتے ہیں؟ سوچئے۔ لیکن علامہ عینی نے اپنے یعنی بخاری شریف کی شرح لکھنے والے شارح نے ہجرت کے متعلق لکھا کہ اس ہجرت سے مراد گناہوں کا ترک کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کو کتنا ہی بڑا کہیں، لیکن آپ ذرا سوچیں تو صحیح، جس نے حدیث شریف کو اس طرح سے توڑ مروڑ دیا تو ہم تو اس کو ظاہر ہے کوئی اچھا نام نہیں دے سکتے۔ بہرحال تو انہوں نے جناب لکھا کہ ہجرت سے مراد گناہوں کا ترک کرنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ کہ کیا اس حدیث شریف سے یہ صرف گناہوں سے ہجرت ہے؟ یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے اور ہر جگہ ہے، تو کیا گناہوں سے ہجرت وہ مسلمان نہیں کرتا؟ جو مسلمان مومن ہجرت کر کے اپنے وطن سے جاتا ہے وہ تو ہجرت وہ بھی کرتا ہے، وہ ہجرت تو اس کے لیے بھی ہے۔ مدینے میں صحابہ کرام آئے تھے، کیا انہوں نے گناہوں سے ہجرت نہیں کی تھی؟ کیا انہوں نے مکے سے ہجرت کی تھی؟ سوچئے ذرا۔ لیکن وہ انہوں نے، یہ علامہ عینی ہیں، انہوں نے لکھا کہ ہجرت سے مراد، انہوں نے لکھا ہے کہ اس ہجرت سے مراد گناہوں کا ترک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث وہ لے آئے کہ
کہ بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے کہ تم برائیوں اور گناہوں سے ہجرت کرو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرو، اور جب تک توبہ منقطع نہ ہو یہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی، اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو توبہ منقطع نہیں ہوگی. تو یہ ہم نے آپ کو سنایا، اور اس کا یعنی حوالہ یہ ہے کہ عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو ان کی شرح ہے کس کی؟ علامہ بدر الدین عینی کی. اور ان کی میں آپ کو بتاؤں یعنی وفات کی یعنی سن ہجری کیا ہے، یہ 855 ہجری میں یعنی یہ فوت ہوئے ہیں. اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص اگر 600 سال بعد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور وہ اس طرح کی اپنی یعنی مرضی سے حدیث شریف کی شرح بیان کر رہا ہے، تو اب ظاہر ہے اس کا ذمہ دار تو وہ خود ہے. لیکن یہ ہے کہ ہجرت باقی ہے تا قیامت، یعنی جب تک کہ مسلمان زندہ ہیں، تا قیامت سے میرا مقصد یہی ہے. اور جب تک یعنی مسلمان زندہ ہیں اور ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے، لازمی بات ہے جب توبہ کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جائے گا تو جو کافر ہے وہ کافر رہے گا، جو مومن ہے وہ مومن رہے گا. اور اس کے علاوہ آج فی زمانہ آپ یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ بات ضرور ہے کہ کہیں پر گناہوں کی زیادتی ہے، کہیں پر گناہوں کی کمی ہے. تو جس کو پاسبل ہو، آسانی ہو، اور اس کے لیے یعنی یہ کہیے کہ سہولتیں ہوں، تو وہ یعنی ہجرت کرے، جائے وہاں. لیکن ایک بڑی مشکل اس دور میں یہ ہے کہ کوئی کہیں پر جا نہیں سکتا، اس کے بہت سارے لوازمات ہیں، کوئی کسی کو پناہ نہیں دے گا. دیکھیں کمانے کے لیے جانا، جاب کرنا اور گھومنے پھرنے کے لیے جانا یہ اور جانا ہے، اور مستقل طور پر رہائش کے لیے کہیں پر جا کر ٹھہرنا، قیام پذیر ہونا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً امپاسبل، ناممکن ہو گیا ہے. تو اس لیے اگر انسان جہاں پر موجود ہے اور وہاں پر اپنا ایمان بچائے ہوئے ہے اور توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے، تو یہ کہ اس کے لیے گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے اور اپنی رحمت میں داخل فرما لے. ورنہ یہ کہ اس کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے. آپ گناہوں سے بھی ہجرت کیجئے، ٹھیک ہے، گناہوں کو بھی چھوڑ دیجئے، ترک گناہ بھی کیجئے، اور اگر ممکن ہو سکے کہ جس جگہ آپ کے لیے ایمان بچانا اور نیک اعمال کرنا مشکل ہو جائے تو آپ اس جگہ کو بھی چھوڑنے کی کوشش کیجئے. اور اس حدیث شریف پر ایمان رکھیے کہ ہجرت باقی رہے گی کہ جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی بھی توفیق دے.